سارے حضرات مل کے درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سارے حضرات ایک بار مل کر سبحان اللہ۔ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کا دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے؟ کون مردود ہے؟ کیا خبر بے خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے؟ کون مردود ہے؟ کیا خبر بے خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، پھر کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، پھر کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ چند اشعار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ آؤ تمہیں سناؤں، آؤ تمہیں سناؤں حسین کی کہانی، لوٹا دی جس نے حق پہ حسین زندگانی، لوٹا دی جس نے حق پہ حسین زندگانی۔ آؤ تمہیں سناؤں، آؤ تمہیں سناؤں حسین کی کہانی، لوٹا دی جس نے حق پہ حسین زندگانی، لوٹا دی جس نے حق پہ حسین زندگانی۔ آقا کے نواسے ہے کربلا میں پیاسے، آقا کے نواسے ہے کربلا میں پیاسے، بوند بوند کو ترس گئے
کی کہانی، لہو کے لکھے خط ہے، لہو کے دستخط ہے، لہو کے لکھے خط ہے، لہو کے دستخط ہے، پیارے ابن علی کو نہ آئی سمجھیے بےایمانی، آؤ تم سناؤ حسین کی کہانی، آؤ تم سناؤ حسین کی کہانی۔ لوٹا دی جس نے حق پہ حسین زندگانی، لوٹا دی جس نے حق پہ حسین زندگانی۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه، والوزن والعدل والفضل والنزل والعزم بالجزم، بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان، وحده لا شريك له، وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده، وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال، لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام ساتھی بلند آواز سے درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے. اسلام کی شناخت اور غیرت حسین ہے. واللیل کی زلف والے کی گود میں کھیلا، تطہیر والی آیت میں عظمت حسین ہے. جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ قلب مصطفیٰ کی راحت حسین ہے.
قاتل حسین پر ہو ہزاروں لعنتیں، میری زبان پر آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز علماء اکرام، عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج کا یہ پروگرام شہادت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں پروگرام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں جناب محترم ماہر احمد خان صاحب اور ہمارے مہمان خصوصی جناب عزت معاذ جناب محترم ماہر آصف حیات صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری دعوت پر اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر تشریف لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ اور جن ساتھیوں نے اس پروگرام کی محنت اور کوشش کی اور جن ساتھیوں نے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کا مال، جن کا وقت، جن کی دولت اس کام پر لگا۔ کچھ ایسے بدبخت ہیں جن کا مال، جن کی دولت فضول کاموں پر لگا، جوئے پر، کنجر خانوں پر، زنا پر، شراب پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے جس نے اپنے دین کی عظمت اور بلندی کے لیے، جس نے اپنا دین لوگوں کو سنانے کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالا، اور انہوں نے تعاون کیا اور ایک محفل کا پروگرام منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول۔ اگر آپ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ مختصر وقت ہے، ہمارے خصوصی مہمان تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ خصوصی خطاب تو ان کا ہوگا۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، میں چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ یاد رکھنا کہ محرم کے دو روز، کتنے؟ دو۔ جس دن سے رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، اس دن سے لے کر آج تک محرم الحرام کے دو روز، ایک روز مسلمانوں کے لیے اور ایک کافروں کے لیے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے کہ محرم الحرام اور 10 محرم کو کیا کیا واقعات پیش آئے۔ محرم کے دو رخ ہیں، ایک رخ اللہ کے پیاروں کے لیے اور ایک رخ اللہ کے پیاروں کے ساتھ بغض رکھنے والے دشمنوں کے لیے۔ رب العالمین نے جب کسی ولی کو، کسی کتب کو، کسی ابدال کو، کسی غوث کو، کسی اپنے نیک بندے کو عزت دی تو مہینہ محرم الحرام کا انتخاب۔ اور رب العالمین نے جب بھی کسی شیطان کو، کسی ابلیس کو، کسی کافر کو، کسی شرابی کو، کسی مرتد کو تباہ و برباد کیا، ذلیل اور رسوا کیا تو مہینہ محرم الحرام کا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اس کے دو رخ ہیں، ایک مسلمانوں کے لیے اور ایک کافروں کے لیے۔ محرم الحرام کے مہینے کے اندر مسلمانوں کے لیے عزت، عظمت، بلندی ہے اور کافروں کے لیے ذلت اور رسوائی۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
کیا لکھتے ہیں کہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت سے نوازا. رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج رکھا. تو رب العالمین نے 10 محرم الحرام کی تاریخ کا انتخاب کیا. رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو عظمت اور مقام اور بلندیاں عطا فرمائی. تو مہینہ محرم الحرام کا انتخاب کیا اور 10 محرم کی تاریخ کا انتخاب کیا. رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے دشمن، میرا اور آپ کا دشمن شیطان کو اپنی بارگاہ سے اخرج رجیم کہہ کر رب العالمین نے اپنی بارگاہ سے نکالا. رب العالمین نے اس کی ذلت کے لیے، اس کی رسوائی کے لیے 10 محرم الحرام کا انتخاب کیا. رب العالمین نے آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے. رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں سے 12 راستے دیے تو 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی. اور رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن، رب العالمین کا دشمن جو خدائی دعویٰ کرتا تھا، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، رب العالمین نے فرمایا جہاں کسی کی بات نہیں چلتی، صرف میرا امر چلتا ہے. رب العالمین نے فرعون کو تباہ و برباد کیا تو 10 محرم الحرام کی تاریخ کا انتخاب کیا. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے. رب العالمین کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، اس دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈالنے لگا تو رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا میرے خلیل کی مدد کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. دائیں طرف جبرائیل علیہ السلام آئے اور بائیں طرف پانی کا فرشتہ آیا اور آ کر عرض کرتے ہیں اے رب العالمین کے خلیل، ہمارے لیے کوئی حکم ہے تو بتائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ جملہ آیا حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرا خلیل تیرے اندر آ رہا ہے. اور اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے، پھول کی طرح ہو جا. میں نے اپنے خلیل کو بڑا آزمایا، ہر امتحان میں کامیاب ہوا. جس نے رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، سلامتی والا بنایا تھا، اس دن بھی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی. اور جس دن خلیل اللہ کا دشمن نمرود تباہ و برباد ہوا، اس دن بھی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رب العالمین نے جب شہادت عطا فرمائی تو محرم الحرام کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن ابو لولو فیروز مجوسی جس دن تباہ و برباد ہوا مہینہ محرم الحرام.
اور رب العالمین نے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت علی کے خون حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دن عظمت اور مقام سے نوازا 10 محرم الحرام کی تاریخ کا انتخاب کیا اور حضرت حسین بن علی کا دشمن جس دن تباہ و برباد اور ذلیل ہوا 10 محرم قیامت تک کے لیے ذلیل اور رسوا ہوتا رہے گا تو 10 محرم الحرام کی تاریخ شہادت بہت بڑی فضیلت ہے شہادت بہت بڑی عظمت ہے رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ شہادت شہید زندہ ہے شہید کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے اس لیے کہ اس نے میرے راستے میں جان اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں داماد حضرت سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوتی ہے تینوں دامادوں کو رب العالمین نے شہادت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب کہتے ہیں آواز اونچی آواز سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے اندر شہید ہوتے ہیں بڑی مظلومانہ شہادت ہے اہل بیت کو جنہوں نے تنگ کیا وہ اس دنیا میں بھی ذلیل اور کل قیامت کے دن بھی ذلیل اور رسوا جہنم کے علاوہ ان کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں کیونکہ اہل بیت کی بددعا ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے اندر غداری کے ساتھ بلائے خط لکھ کر بلائے کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی آپ ہمارے پاس تشریف لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کر معلومات لو کہ وہ کیسے لوگ ہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں پہنچتے ہیں جا کر جامع مسجد میں پہلی جماعت کروائی تاریخ میں آتا ہے کہ 30,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں جب حضرت مسلم بن عقیل نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو واقعی چاہتے ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین بن علی کو خط لکھ دیا کہ آپ تشریف لے آئیں مکہ سے کوفہ تشریف لے آئیں یہ لوگ آپ کو چاہتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے چل پڑے کوفہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قافلہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا ادھر کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ غداری دوسری نماز پر تاریخ میں آتا ہے 5,000 آدمی تیسری جماعت پر حضرت مسلم بن عقیل اکیلے مسجد میں ابن زیاد نے کہا مسلم بن عقیل کو قتل کرو گرفتار کرو اور اسے قتل کرو ادھر حضرت حسین بن علی کی طرف مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا حضرت حسین بن علی چل پڑے جب انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا تو قتل کرنے لگے اس وقت حضرت مسلم بن عقیل نے انہیں بددعا دی کیا فرمایا کہ اے اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ غداری ہمیں بلایا اور پھر ہمیں قتل کیا اب یہ ہمارے ساتھ غداری کر رہے ہیں ہم اپنا فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ میں آتے ہیں
تو کوفہ والوں نے کہا اگر ہم حسین ابن علی کو یزید کے پاس بھیج دیں تو یہ خط جو ہم نے لکھے 18,000 یہ وہاں جا کر حضرت حسین ابن علی بتائیں گے تو حضرت حسین ابن علی کو یہاں ہی قتل کر دیں۔ یہ ابن زیاد اور شمر کہ یزید کے پاس جانے گا کیونکہ حضرت حسین ابن علی نے 3 شرطیں رکھی تھی کہ یا مجھے اسلام کی سرحد پر جانے دو یا واپس جانے دو یا پھر یزید کے ساتھ کوفہ والوں نے کہا کہ اگر یزید کے ساتھ ملاقات ہوگی تو یہ ہمارے خط جو ہیں یہ سامنے آ جائیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ادھر قتل جنگ شروع کر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کو جلا دیا، ان خطوط کو جلا دیا، اپنے لکھے ہوئے خطوں کو جلا دیا اور حضرت حسین ابن علی کے ساتھ غداری کی۔ اس وقت حضرت حسین ابن علی نے بھی انہیں ایک بد دعا دی تھی، فرمایا کہ یا اللہ انہوں نے پہلے ہمیں بلایا پھر ہمارے ساتھ غداری کی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، انہیں ذلیل اور رسوا کر دینا، انہیں قیامت تک کے لیے تباہ و برباد۔ یاد رکھنا وقت بہت مختصر ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان تو دے دی لیکن غداروں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ اور ایک اور بھی بات ذہن میں رکھنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو دشمن ہے قاتلان حسین انہیں اس دنیا میں ہی سزا ملی۔ سبت ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں میں ایک شخص شامل تھا، وہ اچانک نبینا رات کو سویا صبح اٹھا نبینا، اس سے پوچھا کہ تو یہ کیا واقعہ پیش آیا، نبینا کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا رات کو مجھے خواب آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں، آپ وسلم کی ہاتھ میں تلوار ہے، قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے خون میں سے ایک سلائی میری آنکھوں میں لگائی، جب میں صبح اٹھا تو میں اندھا تھا۔ اس دنیا کے اندر ہی حضرت حسین ابن علی کے قاتلوں کو سزا ملی، لیکن یاد رکھنا ہم ہائے حسین کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو واہ حسین کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت حسین ابن علی نے شہادت کا جام جو پی لیا، حضرت حسین ابن علی نے اپنے خاندان کے لوگوں کو ذبح کو کروا دیا، حضرت حسین ابن علی نے علی اصغر کو شہید کو کروا دیا، حضرت حسین ابن علی نے علی اکبر کا لشکر کو دیکھ لیا، لیکن حضرت حسین ابن علی نے غداروں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ حسین ابن علی تو نے جان دے چھوڑی ہے لیکن غداروں کے سامنے، بے ایمانوں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ ہم تو واہ حسین کہتے ہیں، ہمارے حسین کو آج بھی زندہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واہ حسین کی جائے گی، ہائے تو شمر پر کی جائے گی، ہائے تو ابن زیاد پر کی جائے گی، ہائے تو خط لکھنے والے غداروں پر کی جائے گی، حسین ابن علی پر ہائے نہیں کی جائے گی، ہائے تو ان پر کی جائے گی جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا اور پھر حضرت حسین کے ساتھ غداری کی، حضرت حسین کو شہید کر دیا۔ حسین ابن علی پر ہائے نہیں کی جائے گی، مٹی میں مل کے ارادے شمر کے، مٹی میں مل کے ارادے زیاد کے، مٹی میں مل کے ارادے خوشیوں کے، مٹی میں مل کے ارادے ایمانوں کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین، آج بھی پرچم حسین ابن علی کا لہرا رہا ہے۔ اور جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو بلایا وہ اس دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی محبت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب